منگیتر سے بات نہ کرنے کا کیا ثواب ملے گا؟ میری منگنی ہو چکی ہے، میری منگیتر مجھ سے بات چیت کرنا چاہتی ہے لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ وہ نامحرم ہے، کیا اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا؟ تو نہیں ملے گا سلمان صاحب۔ منگیتر سے اگر آپ بات چیت نہیں کرتے تو یہ بڑی تقوی کی بات ہے اور ہر گناہ سے بچنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو گناہ کا موقع ملے اور آپ گناہ پھر بھی نہ کریں تو یہ بہت ثواب کی بات ہے۔ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے اور آپ کی منگیتر کو اللہ تعالیٰ عقل بھی عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ لطیفہ تمام خواتین سن لیں۔ ایک آدمی جو تھا نا، ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا، بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی، اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی، وہ لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا، اترتا، بیگم کا گیٹ کھولتا، دروازہ نا لاک کھولتا، وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی، یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے، خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا۔ رشتے آنا شروع ہو گئے، ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا۔ خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار، ہمیں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائیں ہم۔ 2 شادیاں ہو گئی۔ پھر بیگم کو، پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی، اس کو لے کر آتا، اترتا، باہر سے دروازہ کھولتا، 3 شادیاں ہو گئی۔ وہ بھی کھنا بنا ہوا ہے، بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے۔ اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی، خواتین دیکھ رہی ہیں، متاثر ہو رہی ہیں بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر ایک دن آیا، دروازہ ایسے ہی کھولا، چوتھی بھی ہو گئی۔ بعد میں پتا چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے، اندر سے لاک خراب ہے اس کا۔ کل خواتین کے جو مختلف قسم کے ہیئر اسٹائلز آئے ہوئے ہیں، مختلف طرح سے مانگے بنانا، چٹیا بنانا وغیرہ، کیا یہ سب جائز ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا کہ کہیں کا سر کے بال مونڈ لینا اور کہیں کے بال چھوڑنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جیسے مونڈنا ناجائز ہے تو کہیں سر کے بال چھوٹے کرنا، کہیں سے بڑے کرنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ تو عورت اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا اور مرد تو چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے لیکن عورت بال پیچھے لے کے جائے، سارے بال، اور پیچھے چھوٹے اگر کرنے ہیں تو بڑھائے اس کو، اتنے بڑھائے کم از کم کہ چٹیا بن سکے اس میں۔ پھر اگر نیچے سے ان کی لینتھ برابر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جیسے بعض عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، نیچے سے نوکے کاٹ رہی ہوتی ہیں، یا بہت ہی لمبے ہو گئے، کمر سے بھی نیچے چلے گئے، تو افضل تو یہی ہے کہ لمبے بال رکھے، لیکن اس کو کمر تک چھوٹا کرنا یا اتنا چھوٹا کہ کم از کم چٹیا بن سکے۔ مرد اور عورت کا فرق جو بالوں کے ذریعے اللہ نے ایک بڑا فرق رکھا ہے، وہ فرق بھی برقرار رہے، تو اتنا ہے۔ ناخن وغیرہ کو دفنانا چاہیے یا دریا میں پھینک دیں، یعنی بال کاٹ کے، ناخن کاٹ کے دریائے سندھ جائے گا کراچی سے پھینکنے کے لیے۔ بھائی ادھر ہی پھینک دو یار، واش روم میں نہ پھینکو، کیونکہ انسانی اعضاء ہے، جسم سے نکلا ہوا ایک چیز ہے، تو اتنی اس کی توہین ٹھیک نہیں ہے، لیکن کچرے میں پھینک سکتے ہیں۔ جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے، تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ بیوقوف یہ کرتے ہیں، عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار، صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو، ایسے کی تیسے۔ اس پر اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا۔ اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا، یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے؟ پاکستانی چپ تو رہ نہیں سکتا۔ پاکستانی نے کہا، اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات۔ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا، کہا کہ تینوں مانگو، جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی، ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی۔ حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو۔ پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو، فرشتے نے کہا چل وہی ہو گیا، بادشاہ بن گیا۔ دوسرے نے کہا تو ایک خواہش، دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو، ہو گیا بھائی۔ تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے، اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ۔